السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین گرامی، پروگرام میں ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن خیر رمضان. آزادی اور پابندی پر ہم ڈسکشن کر رہے ہیں. مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب کی طرف میں تھا اور سوال گفتگو اس موڑ پہ تھی کہ کچھ حلقے یہ کہتے ہیں کہ جو علماء کرام جو تشریح ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی ماننے میں کوئی وہ نہیں ہے، ہم مانیں گے، مگر جو تشریح آپ کرتے ہیں اس تشریح کو ہم ماننے کو تیار نہیں ہیں، ہم کو اپنی کونوٹیشن کریں گے. اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، یہ جو ہمارا اختلاف ہے کہ ہم حدود اور قیود کو کس طرح سے مانیں، یہ ہمارے اختلاف نا تین نوعیت کے ہیں. جی، ایک ہمارا بنیادی اختلاف ہے ان کے ساتھ جو کہ خدا کو مانتے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہو گیا، ایک تو وہ ہو گیا، وہ تو لوگ ہو گئے. تو ان کے ساتھ ہمارا جو اختلاف چلتا رہتا ہے. ان کے ہاں جو حدود ہیں وہ الگ سی ہیں. کچھ چیزیں ہماری ان کی کامن اس لیے بھی ہوں گی کہ بحیثیت انسان کے مشترک ہیں. اور ایک اختلاف جو ہمارا ان لوگوں کے ساتھ فکر کیا ہے جو حدود اور قیود کے حوالے سے، جو کہ مسلمانوں کے آپس کا اختلاف ہے. جی، اس کے اندر کچھ طبقات ایسے ہیں کہ جو طبقات جو ان کا فکر کا جو اصول ہے، ضوابط ہیں، وہ روایت سے ذرا ہٹ کے ہیں. وہ اپنے آپ کو جدت پسند کہتے ہیں، اور جو روایت پسند طبقہ ہے، ماڈرن پروگریسو لبرل بھی کہہ لیتے ہیں. لبرل کہہ لیتے ہیں. تو بعض دفعہ وہ اپنے آپ کو جدت پسند یا اس کا دعوے دار جو قرار دیتے ہیں، اس کے اندر مبالغہ ہے. کیونکہ دیکھیں، کوئی بھی ایسی جدت یا کوئی بھی ایسا پروگریسیوزم کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں آپ اس کو، جس کے اندر روایت کو آپ بالکل تباہ کر دیں اور گرا دیں، وہ روایت جس کو تا قیامت برقرار رکھنا بحیثیت مسلمان ہماری ذمہ داری، یعنی کہ قرآن اور حدیث، اس کو گرا کر کوئی روایت قائم کرنا، کوئی جدت قائم کرنا، یہ تو مطلوبہ اسلوب نہیں. تو ایک فکر کا بہتر ہو جائیں گے. جی ہاں، تو ایک فکر کا اختلاف ہے جو کہ مسلمان ان کے آپس میں ہے. اور یہ ایک اختلاف ایک ایسی چیز ہے جو کہ کسی بھی زندہ معاشرے میں رہتا ہے. اور پھر ایک وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ کون سا اختلاف ایسا تھا جس کے اندر کوئی میرٹ تھا، کوئی لاجک تھی، کوئی وزن تھا، اور کون سا ایسا تھا کہ جو ایک بے بنیاد باتوں پہ کھڑا کیا گیا. اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری جو لبرلزم کی بنیادوں پر جو چیزیں کھڑی کی گئیں، جس کا مدعا یہ تھا کہ ہمیں فلاں فلاں حکم سے آزادی دی جائے، تو در حقیقت و آزادی کے نام پر خدا اور اس کے رسول کے احکام کے اندر کوئی کو معطل کرنا چاہتے تھے یا ان کو محدود کرنا چاہتے تھے. تو وہ فکر، اس فکر کے ساتھ ایک چپقلش چلتی رہے گی. ایک تیسری جو اختلافی فکر ہوتی ہے وہ جدید اور قدیم کا ایک قدری فرق چلا آ رہا ہے، اور وہ آپ دنیا میں ہر جگہ دیکھیں گے. طور پہ ہم نے اپنی اس چھوٹی سی عمر میں، یعنی کہ اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ 30-40 سال کیا ہوتے ہیں، ہم نے دیکھا بہت ساری تبدیلیاں تھیں اس سوسائٹی پہ علماء کرام کی طرف سے، جو توجیہ، جو تشریح، جو کونوٹیشن انہوں نے کی. مگر وقت نے، مصروفیات نے، جو جدید تبدیلیاں ہوئیں، اس نے اس کو نہیں لاگو نہیں رہنے دیا. ٹھیک ہے، چکوں کے پیچھے سے خواتین ہم دیکھتے ہیں کہ گفتگو کرتی تھی، اب گاڑیاں بھی چلاتی ہیں اور شہروں میں وہ بھی ہے. سعودیہ میں ابھی بھی اجازت نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ اب اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ کسی فکر کی شکست ہوئی، یا یہ ہے کہ یہ حالات کا جبر ہوا؟ اگر پہلے ایک چیز غلط تھی تو آج بھی غلط ہونی چاہیے، یہ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اس کے اندر ہمیشہ میں بتاؤں، ہمیشہ جو اختلاف ہوتا ہے بعض چیزوں کا، وہ حلال حرام کے دائرے کا نہیں ہوتا. اچھا، بات مناسب، ادنا اور افضل اور اعلیٰ اور اولیٰ کا بھی ہوتا ہے. مثال کے طور پہ جیسے خواتین کا ایک خاص طرز معاشرت رہی بر صغیر ہند و پاک میں بھی، ہر جگہ رہی ہے، لیکن اب اس کے اندر فرق آیا. اب خواتین جو ہیں وہ پردے کے اہتمام کے ساتھ بہت سارے کام کرتی ہیں. یہ جو ایک فرق ہے کہ آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ کسی نے یہ فتویٰ دیا ہو کہ کوئی خاتون پردے کی حالت میں بیٹھ کر یہ کام کریں تو فلاں اگر گاڑی چلاتی ہیں تو وہ حرام مطلق کا ارتکاب کرتی ہے. یہ فتویٰ نہیں دیا. لیکن اگر ان سے پوچھا گیا کہ ترجیح کیا ہے تو انہوں نے کہا جی ترجیح اس اسلوب کو ہے جو کہ پہلے تھا. تو ایک جو فرق آ رہا ہے وہ دائرہ حلال حرام کا نہیں ہے، وہ ایک افضل اور اعلیٰ کا اور اولیٰ کا ہے. تو اس کا مطلب ہے آپ لوگوں نے سپیس دی ہے، تہذیبی تمدنی، یعنی کہنے کا مقصد ہے جو تبدیلیاں آتی ہیں اس کے اندر بہت سارے عناصر ہیں. صرف یہی نہیں عنصر کہ ایک مذہبی بنیاد پر کچھ چیزوں کا تعلق تمدن سے، انداز سے ہے. درست ہے. ایک چیز پہلے نامناسب سمجھی جاتی ہے. اچھا، اب اس میں ایک چیز بڑی اہم ہے. میں تینوں شخصیات سے، کیونکہ ہمیں آزادی اور پابندی پہ بھی بات کرنی ہے، لیکن آپ تینوں جو کہ بیک وقت دانشور بھی ہیں، فلسفی بھی ہیں، تو میں یہ جاننا چاہوں گا، یہ ہم خاص طور پہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ دین اسلام جو ہے چونکہ الہامی دین ہے اور بہت سارے احکامات ہمیں بعض اوقات نہیں بھی سمجھ آتے، لیکن اس میں ہمارے لیے خیر ہوتا ہے. تو ہماری جو فور سائٹڈنس ہے، جو دیوار کے پیچھے دیکھنے کی جو ہماری صلاحیت ہے، قوت متخیلہ ہے، اس کو تو بہت تیز ہونا چاہیے، اعلیٰ ہونا چاہیے. ہم دیر کیوں لگا دیتے ہیں کسی بھی معاملے کو سمجھنے میں؟
یعنی کہ جب پورا جبر آ جاتا ہے سوسائٹی کا، مثال کے طور پہ ہم بینک کے خلاف بہت وہ کرتے ہیں لیکن ہم مجبور ہو جاتے ہیں کہ بینک کے اس پہ ہم پیسے رکھیں، کریڈٹ کارڈ کا بھی ایسے، تو ہم مجبور ہوتے ہیں تب ہم اڈاپٹ کرتے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہوئے کیوں اڈاپٹ نہیں کرتے کہ زمانہ اس طرف جالا ہے، اتنی تبدیلی کر لیں اور اس کو اڈاپٹ کر لیں. ناظرین، ہمیں بڑھنا ہے اپنے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے سوشل میڈیا سیل. دیکھتے ہیں کہ آج سوشل میڈیا سیل نے بہت ساری ویڈیوز دیکھ کر کون سی ویڈیو سلیکٹ کی ہے ہمارے لیے، آپ کے لیے. جی سوشل میڈیا سیل کی طرف بڑھتے ہیں. One day I'm guarding this gate. I'm armed up with my weapon guarding this gate. And this truck approaches. And the truck approaches and it gets closer to the gate. And I'm telling the truck to stop. I'm saying stop, 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 telling the truck to stop. The truck stops, the driver gets out, and he starts walking towards the gate. Something was telling me not to shoot. Something was telling me not to pull the trigger. So I didn't. And what happens is that he approaches me, and from his underarm he produces his paperwork, telling him that it was okay for him to get in the gate. Don't you know I could have shot you? He looks at me with a smile on his face, and he points his finger to the sky like this, and he says, I only fear Allah. I come back out to California about October of 2011, and then I took my Shahada at Farouk. And one thing that I would say to everybody is do not hesitate. And in doing that, don't be afraid to go and visit a masjid. Don't be afraid to talk to the Muslims that are around you. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین گرامی، پروگرام میں ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن. خیر رمضان. تشریف فرما ہے محترم ولی خان مظفر صاحب، محترم مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب، محترم علامہ محمد شہزاد مجدد صاحب. حضرت آپ سے بات ہو رہی تھی. دراصل میں دیکھیں بات یہ ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو کہ مثال کے طور پہ حرام کا درجہ ہی رکھتی ہیں، لیکن مغلوب ہونے کی وجہ سے مسلمانوں پہ بعض دفعہ ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں جو ضرورت کے درجے کے ہیں. مثال کے طور پہ ایک اسلامی بینک کا سسٹم مسلمانوں کی ذمہ قائم کرنا آج فرض نہیں ہے. آپ کا تو یہ 50-60 سال سے فرض تھا، لیکن نہیں ہو پا رہا. اس کے بہت سے اسباب ہو سکتے ہیں، سیاسی ہو سکتے ہیں، بہت سارے. اچھا، میں اگر آپ اجازت دیں نا، میں صرف یہ بہت تکلیف کیوں دیتا ہے. مثلا میں اگر چلنا چاہتا ہوں دین کے خیر اس پہ، جب مجھے ارد گرد نہیں ملتا ہے وہ میرے، اس کو پنجابی میں کہتے ہیں رڑکتا رہتا ہے. اب اچھا، میرے نزدیک اس کی اہمیت بے پناہ اس لیے ہے، جیسے آپ دیکھیے کہ اگر میں غلط نہیں ہوں تو قرآن میں ہی آیا کہ جب وہ یعنی کہ صحابی جو تھے وہ سمجھتے تھے کہ روزہ میں آپ بالکل ازواج کے قریب نہیں جا سکتے، تو پھر آیت اترتی ہے کہ تم افطار کے بعد ازواج کے قریب جا سکتے ہو. اگلی آیت جو ہے وہ ہے کہ اور اس احساس کے ساتھ جاؤ کہ یہ ایک درست فعل ہے. ایسے ہی ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ جو انسانی احساس ہے، جو ہماری نفسیات ہے، اس کا قرآن بہت خیال رکھتا ہے. جو مجھے بالکل طالب علم کی حیثیت سے سمجھ آئی کہ ہمیں نفسیاتی طور پہ ہلکا پھلکا ہونا ہے، کہ کوئی رڑک نہیں ہونی چاہیے. تو وہ بہت ڈسٹرب کرتی ہے کہ مفتی صاحب نے منع کیا ہوا ہے مگر میں کام کیے چلا جا رہا ہوں. اگر آپ یہ دیکھیں بہت سارے کام ایسے ہیں جو کہ آپ کو کرنا ہی میکرو لیول پہ، وہ انفرادی طور پہ میں آپ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اور ہمارے کرنے کا صرف ایک طریقہ رہ جاتا ہے کہ ہم عام معاشرتی زندگی سے کٹ جائیں. ٹھیک ہے. اس کا ہم حکم نہیں دیتے. علامہ صاحب آپ کیا فرمائیں گے ساری گفتگو پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شاہ صاحب ایک تو اس میں یہ گزارش کروں گا کہ ہماری جو مسلمانوں کی روایت ہے نا، وہ اس کے اندر الحمدللہ وہ تقریباً تمام خوبیاں ہیں جو کسی بھی جدید تقاضے پر پوری اتر سکتی. ٹھیک ہے. اپنے اثر سے ہم آہنگ ہونے سے روکتی نہیں. ہاں، یہ اسلام کی فطرت میں ہے. ٹھیک ہے. اسلام کے مزاج میں آلریڈی موجود ہے. یعنی اسلام بیک وقت ایک دین بھی ہے، اسلام بیک وقت ایک تہذیب بھی ہے، اسلام بیک وقت ثقافت بھی دیتا ہے، اپنے ماننے والے کو رہن سہن بھی دیتا ہے. اسی وجہ سے ہمارے دین میں عرف کی ایک ٹیکنیکل اور ایک لیگل اہمیت. اچھا. وَأْمُرْ بِالْعُرْف. اچھا. جو کسٹمز ہوتے ہیں آپ کے، سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ یہ آئے تو ان کے کپڑوں پہ کچھ رنگ پڑا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی یہ کیا؟ تو ان کا حضور میں نے جس قبیلے میں شادی کی ہے وہ دولہا پہ رنگ پھینکتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، اس کا برا نہیں بنایا. اب یہ جو سکوت اور خاموشی تھی یہ دین ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سکوت فرما لینا یا کسی چیز پہ کومنٹ نہ کرنا، اس کا مطلب ہے کہ وہ قابل قبول ہے کسی حد تک. ایسے ہی کسی شادی کے بارے میں، شادی کا منظر تھا مدینہ منورہ میں، تو بارات گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ وہ جو بارات گئی ہے اس میں کوئی خاتون یا کوئی شخص ایسا تھا جو تھوڑا سا وہاں کچھ گا سکے یا کوئی اشعار پڑھ سکے. اس لیے کہ اہل مدینہ کا کلچر ہمارے اہل مکہ سے تھوڑا مختلف ہے اور یہ اس کو پسند کرتے ہیں، ان کے ہاں یہ رائج ہے. اسی ٹائپ کی بے شمار بیسیوں مثالیں ہمیں مل سکتی ہیں کہ ابتداء میں ہی اسلام نے وہ سارا کرائٹیریا سیٹ کر دیا ہے جو عرف کے زمرے میں آتا ہے. ٹھیک ہے.
اور وہ اسلام کے بنیادی احکامات سے اور مزاج سے نہیں ٹکراتا ہے، اس لیے وہ قابل قبول ہے اور وہ ہمیشہ قابل قبول رہے گا۔ اس لیے ہماری شریعت کا اصول یہ ہے کہ اصل الاشیاء اباحۃ، چیزوں کی اصلیت جو ہے وہ مباح ہے، جائز ہے، یعنی ہر چیز حلال ہے سوائے اس کے جسے شریعت نے حرام یا منع کر دیا۔ اب یہ اتنی وسعت دے دی ہے، میں سمجھتا ہوں اس سے بڑھ کے وسعت ممکن نہیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ اللہ کسی نفس پر، کسی جان پر اس کی طاقت سے بڑھ کے بوجھ نہیں ڈالتا، ہاں وہ خود ڈال لیتا ہے۔ جب وہ خود ڈال لیتا ہے تو بھی شریعت والنٹیئرلی اس کے اس بوجھ کو بٹاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ اتار دو، اور وہ اسی سانپ والے شخص کی طرح وہ اس ہنٹر کا اس کوڑے کا برا منا رہا ہوتا ہے، کیونکہ یہ انسانی یہ بھی انسانی فطرت ہے۔ جی ناظرین، وقت ہوا ہے نیکی کر اور فیس بک پر ڈال، یعنی کہ آپ کے سیگمنٹ کا، جس میں آپ کے جو ویڈیوز آتے ہیں اس سے اور لوگوں کو بھی ترغیب ملتی ہے، اور جس طریقے سے آپ نے اپنے ہی جسے کہیے کہ سیگمنٹ کو پذیرائی بخشی ہے، یقیناً وہ قابل تحسین ہے۔ اسی طرح سے ویڈیوز ہمیں بھیجتے رہیں جس سے لوگوں کو ترغیب ملتی رہے۔ سو بڑھتے ہیں نیکی کر اور فیس بک پر ڈال کی طرف۔ السلام علیکم، یہ میرے بیٹے ہیں عبداللہ اور ان کی عمر ہے 5 سال۔ انہیں میں نے اسی عمر سے ہی اللہ کے اسماء الحسنی سکھانا شروع کر دیے ہیں، اور میں چاہوں گی کہ آپ لوگ بھی اپنے بچوں کو اتنی چھوٹی عمر سے ہی اللہ کی طرف راغب کرنا شروع کر دیں اور ان کے نام اور ان کے مطلب سکھانا شروع کر دیں، تاکہ ان کے دل میں بھی اللہ کی محبت آئے۔ الوہاب، الرزاق، الفتاح، العلیم، القابض، الباسط، الخافض، اللافظ، المعز، المذل، السمیع، البصیر، الحکم، العدل، اللطیف۔ رمضان مبارک۔ مطالبہ کیا ہو ملکی سطح پر یا میڈیا میں کہ خواتین کو میراث میں حقوق دیا جائے۔ اس پہ ویسے کچھ کام تو ہوا ہے، پچھلے پنجاب اسمبلی میں بھی ہوا ہے، پچھلے کچھ عرصے میں اس پہ ویسے وہ لوگ جو ہر وقت گلے پھاڑ پھاڑ کا یہ باتیں کرتے ہیں نا، وہ نہیں کرتے، جو کرنے والا وہ نہیں کرتے، جو اصل میں کرنے والا، جنہوں نے اس موضوع کو اٹھایا ہوا ہے۔ وہ مولانا شاید اس لیے بھی نہیں کرتے کہ اس کا کریڈٹ تو اسلام کو جائے گا، اس کا کریڈٹ اسلام وہ کیوں دیں؟ دیکھیے کیا عمدہ یعنی کہ بات کی ہے ولی صاحب نے، اور یہ وہ دیکھیے جو عموماً ہمارے ہاں نسبتاً لبرل حلقے کہہ لیں، جو بھی ان کو کہہ لیں، چونکہ اس کی تعریف بھی ہے کہ نہیں ہے، مانے کوئی کچھ نکالتا ہے کوئی کچھ نکالتا ہے، لیکن میں سے بھی کہہ رہا ہوں، مجھے جو خوشی جس بات کی ہو رہی ہے کہ جو تنقید کرتے ہیں اس وقت اس محفل میں جو گفتگو ہو رہی ہے وہ اس کے بالکل برعکس ہے، اور اس تنقید کو رد کرتی ہوئی ہے جس کو ہم روشن خیالی کہتے ہیں، وہ ہمیں روشن خیالی جو ہے جس کو آپ کہتے ہیں ہمارے دین کی، ہماری روایت کی۔ اس میں صرف ایک چیز ایڈ کر دوں کہ وہ جو بعد میں آنے والا مجدد ہوتا ہے، جیسے دنیا میں یہ اصول ہے کہ ہمیشہ لاسٹ ورژن جو ہوتا ہے وہ اپنے پہلے ورژن سے زیادہ اپ گریڈڈ ہوتا ہے اور اس کے اندر زیادہ چیزیں موجود ہوتی ہیں، اور اگر آپ اپ گریڈڈ نہ بھی رکھیں تو ہم آہنگ ہوتا ہے، زیادہ ہم آہنگ تو ہوتا ہی ہے، یہ تو انڈرسٹوڈ، اپ گریڈڈ بھی ہوتا ہے۔ یہ قرآن جو ہے یہ تورات و انجیل کا رد نہیں کر رہا، اچھا ٹھیک ہے نا، اس کی تصدیق کرتے ہوئے اسی میسج کو آگے بڑھا رہا ہے۔ اسی طرح جو اسلام کے اندر جو مجدد، مفکر، جو ریفارمرز آتے ہیں، فقہا اور ائمہ، ہمارے اکابر جن کو ہم کہہ رہے ہیں، وہ جب بعد والا آتا ہے تو وہ اس کو مطلقاً رد نہیں کر رہا ہوتا ہے، وہ یا تو اس سے بہتر متبادل دے رہا ہوتا ہے شریعت میں سے ہی، قرآن و سنت سے نکال کے کہ بھئی یہ بھی ایک چیز ہے، اس کو دیکھ لیجئے، یہ اس سے شاید بہتر ہوگی میری نظر میں، یا پھر وہ اسی کو اور آگے بڑھا کے اپنے دور کے تقاضوں کے مطابق، اپنی فکر اور اپنی تحقیق کے مطابق کچھ چیزیں ایڈ کرتا ہے اور اس کو منواتا ہے، اور موجود لوگ مانتے ہیں کہ ہاں یہ جو یہ اس امام نے کہا ہے وہ واقعی درست ہے۔ ناظرین گرامی، بڑے اہم موڑ پر گفتگو ہے، اور ایک اور اہمیت یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ جو مسلک ہے، جو فکر ہے اس وقت یہاں اسٹوڈیوز میں موجود تینوں علماء کرام کی، مگر تینوں کے ہاں آپ کو وسعت قلبی جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ یہ وہ ایریا ہے جس پر ہم بہت زیادہ دینی حلقوں پر تنقید سنتے ہیں، مگر یہاں آپ کو اس گفتگو سے ایک بے پناہ وسعت قلبی جو ہے وہ نظر آتی ہے، اور صاف لگ رہا ہے کہ ہر طرح کے ڈائیلاگ کے لیے، ہر طرح کی پروگریسو اپروچ کے لیے ہمارے
ہمارے علماء جو ہیں پروگریسو اپروچ رکھ کے ہماری رہنمائی کرنے کے لیے تیار ہیں. ناظرین کہیں نہیں جائیے گا, چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. اب ہم آئیں گے تو ہم ایک تو یہی سوال کہ ویسٹ کے حوالے سے آزادی اور پابندی کو کیسے دیکھتے ہیں مفتی صاحب اور علامہ صاحب, پھر آگے جو اسلامی فلسفہ ہے جبر اور قدر کا فلسفہ جو کہ اس کے اندر بھی پابندی اور آزادی اور اختیار آتا ہے, اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن. خیر رمضان, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین گرامی, پروگرام میں ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہے. موضوع ہے ہمارا آزادی, پابندی, جبر اور قدر. حضرت میں نے سوال یہ کیا تھا ولی صاحب سے, اور ولی صاحب نے کہا کہ بھئی خواتین کے حوالے سے زیادہ آزادی کی ان کی خواہش ہے. ہلکے پھلکے معنوں میں بھی بات ہوئی, لیکن حقیقت بھی یہی نظر آتی ہے. اور فکر کے حوالے سے, سوچ کے حوالے سے, علم کے حوالے سے کوئی زیادہ پرواہ نہیں ہے. لیکن سوال یہ ہے, آپ دونوں کیا سمجھتے ہیں کہ ویسٹ نے جو دنیاوی ترقی کی ہے, جس سے انسان کو بہرحال کہیں سکون حاصل ہوا, کہیں طمانینت حاصل ہوئی, کہیں بہت سارے دکھوں سے نجات ملی ہے, اس کی بے پناہ اہمیت ہے. جیسے آپ ہی لوگوں نے بھی ارشاد فرمایا تھا کہ فکر کرنے والے علماء کا ایک اپنا مقام ہے. تو یہ اس آزادی کی وجہ سے حاصل ہوئی ہے جس کو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ہر طرح کی سوچ کی آزادی دے دی ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی کوئی اور وجہ ہے, یا آزادی کا ہی یہ تحفہ ہے؟ دیکھیے, جیسے ڈاکٹر ولی صاحب نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا, اصل بات ہمیں سمجھنے کی کیا ہے. بات یہ ہے کہ مغرب نے آزادی من حیث المجموع بحیثیت ایک نظام کے اپنائی. ان کے سماجیات میں بھی آزادی ہے, تہذیب میں بھی آزادی, تمدن میں بھی, ہر چیز میں سوچ میں بھی. ہمارا سوال کیا ہے؟ ہمارا سوال یہ ہے کہ آپ کوئی ایک آدمی ایسا پاکستان, بلکہ پورے عالم اسلام کے اندر علماء کرام میں سے دکھا دیں جو آدمی آپ کو سائنس اور ٹیکنالوجی کے اندر ایڈوانسمنٹ میں, فائنینشیل سسٹم کے اندر آپ کو کوئی آلٹرنیٹیو لانے پہ منع کرتا ہوں. کوئی ایک آدمی دکھائیں آپ مجھے. اگر آپ اجازت دیں, اب ذرا اجازت دیں. اب وہ سوال جو ذہن میں اٹھتا ہے, حضرت دیکھیے منع تو نہیں کرتے, لیکن اس طرح کی قبولیت بھی تو دیکھیے نا نہیں آتی. آپ کو ایک چیز بتا دیں آپ مجھے کہ جس کی قبولیت نہ آئی ہو. جیسے مثال کے طور پہ ہم دہرا لیں گے ہم اس بات کو, جیسے لاؤڈ سپیکر کا معاملہ تھا, جیسے تصویر کا معاملہ تھا ابتدا میں, جیسے ٹیلی ویژن کا معاملہ تھا, جیسے ریڈیو کا معاملہ تھا. اسی طریقے سے اب یہ کلوننگ وغیرہ کی چیزیں آئی ہیں. اسی طریقے سے آپ دیکھیے, میں آپ سرچ کروں, ہاں نہیں میں بھی سمجھتا ہوں, ایک مثال اور دوں. اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیے کہ ابھی اس کے اوپر بھی ہم ایک جگہ ہمارے علماء کرام سب متفق نہیں ہو پائی, جو آرگن ٹرانسپلانٹ کا مسئلہ ہے. ہم یعنی کہ لوگوں کی جانیں بچتی ہیں, کوئی میکینزم ہم نہیں بنا پائے, جبکہ ویسٹ میں بہت سارے میکینزم بھی اس کے لیے بن گیا ہے, کام بھی ہو رہا ہے. تو یہ چیزیں سوچ کو ایک تاثر یہ ہے کہ اس طرف جانے ہی نہیں دیتی بچے کو, نوجوان کو, کیونکہ یار کوئی نہ کوئی قدغن لگ جائے, آؤٹ آف دا باکس سوچنے نہیں دیتے. میں عرض کرتا ہوں آپ سے, دیکھیں اصل میں جو سب سے بڑا ہمارا تہذیبی تصادم مغرب کے ساتھ ہے وہ ہمارے سماجی اور معاشرتی نظام, ویلیوز پر ہے. ٹھیک. ہر وہ سائنسی ایجاد جس کا کوئی تعلق ہمارے سماجی یا اس کے ساتھ ہوتا ہے, اس پر ایک سوال آ کے کھڑا ہوتا ہے. اس کے علاوہ جتنی بھی نیچرل سائنس کی پروڈکٹ ہیں ان پر کوئی سوال آ کے نہیں کھڑا ہوتا. پاکستان نے بم تک بنایا, دنیا کہاں سے کہاں پہنچی, ترقیات ہوئی, اس پر کوئی سوال نہیں اٹھاتا, کہتے آپ کریں. کہ جتنی بھی آپ نے مثالیں دی, جیسے مثال کے طور پہ کلوننگ ہے, کلوننگ پر اگر آپ مجمع الفقہ الاسلامی جدہ کی ڈیسیشن دیکھیں, پوری دنیا میں کسی مذہب نے جو سب سے بہترین اس کے اوپر ریسپانس دیا ہے وہ عالم اسلام نے دیا. اگر دو چار جملوں میں اس کے اندر انہوں نے یہی مثال دی, انہوں نے کہا کہ سوائے انسانوں کے اب باقیوں میں اس کو جاری رکھیں, انسانوں کے ساتھ کرنے میں اس کے اندر بڑے اخلاقی اور بہت سارے مسائل پیدا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عالم اسلام میں فکر پر غور ہے. اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے ایک بات فرمائی کہ دیکھیں اس سے کوئی انکار نہیں کرتا کہ من حیث المجموع غلبے کے دور میں ہونے کی وجہ سے اور ایک ہمارا ایک دفاعی پوزیشن کی وجہ سے ہمارے یہاں جمود بھی ہے, اور اس کے اوپر گفتگو جاری ہے. لیکن کیا ایسا ہے کہ عالم اسلام میں ہر فرد نے اعضاء کی پیوند کاری کو رد کیا ہو؟ ایسا تو نہیں. بہت بڑا طبقہ قبول کرتا ہے. اسی طریقے سے جتنی بھی چیزیں آئیں, تو کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ ہمیں خانوں میں چیزوں کو بانٹنا چاہیے ضرور. کیا ہماری کوئی ایسی سائنسی ایجاد جس کا ہمارے کسی سماجی اور اس سے تعلق نہ ہو, اس پر سوال آیا؟ کبھی بھی نہیں آیا. وہ چیزیں جن پر کچھ سماجی تعلق پیدا ہو رہا ہے اس پر ڈیبیٹس ہوئیں, ہیلدی ڈیبیٹس ہوئیں, اور ڈیبیٹس آج تک ہیں. کتنا آپ سمجھتے ہیں اختلاف, اس میں کوئی شک نہیں, بڑا حسن ہے, لیکن بہت ساری چیزوں پہ اجماع امت نہ ہونا, آپ نہیں سمجھتے کہ وہ بھی تو کچھ تو اجماع امت ہونا چاہیے؟ وجہ ہے نقصان کی ذمہ داری عالم اسلام پر کیا آتی ہے. آپ یہ دیکھیں, اس وقت میں آپ سے اٹھا کے کہتا ہوں 18 کروڑ 20 کروڑ پاکستان کی آبادی ہے. آپ مجھے بتائیں اس پاکستان کی آبادی کہ کتنے دماغ ایسے ہیں جو کہ دین کی تعلیم حاصل کر کے اس کے اندر ڈیریویشن یا ڈیڈکشن کرنے کے لیے اپنی زندگیاں لگاتے ہیں؟ کتنے ہیں؟
میں کہتا ہوں اگر آپ صفر کے آگے مزید 5 صفر لگائیں وہ % بھی نہیں ہے. تو آپ نے قوت فکر، ظاہر ہے کسی نظام کے اندر جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، اس کے اندر جو اجتہادات ہوتے ہیں، اس کے اندر انسانی دماغ چاہیے نا. آپ کیا ہوتا ہے، پورے سوشل سائنسز کی حالت یہ ہے اس وقت، سوائے لوگ ان سائنسز کی جن کے اندر پیسہ آتا ہو ادھر نہیں جاتے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان لوگوں کے پاس اٹھا کر دیکھیں آپ پورے طبقہ علماء کے اندر آپ کو 10-15 لوگ ایسے ملتے ہیں کہ جن کے پاس ایسی اجتہادانہ صلاحیت ہوتی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اس چیز کو عام کریں، لیکن کیسے عام ہو؟ نہ تو کوئی ایسا نظم قائم ہوتا ہے. آج تک جتنے بھی بر صغیر ہند و پاک میں دینی مدارس سے اس طرح کے ادارے قائم ہیں، سوائے اسلامی یونیورسٹی 1-2 کے علاوہ. میں نام نہیں لوں گا اس وقت، کیونکہ نام لینے سے یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جناب آپ غالباً اسی فکر کے ہیں، لیکن بہت سارے ایسے نام آئے پچھلے اقبال کے دور میں بھی، اقبال کے بعد بھی، جنہوں نے روایت کے ساتھ ساتھ نئے آئیڈیاز دیے. لیکن ہم نے امہ نے، اگر میں پاکستان کی بات کروں تو ان سے ڈیبیٹ کرنے کے بجائے ان کو نیا فرقہ کا وہ دے دیا. کچھ ایسے شخصیات آئیں، میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. میں اس کرتا ہوں آپ سے کہ دیکھیں اگر آپ اٹھا کر دیکھیں ان شخصیات نے کن چیزوں پر کام کیا. کیا انہوں نے کسی نئی ایجادات کے اوپر کام کیا یا مسلمانوں کی ایک روایت کے اوپر کام کیا؟ نظریہ حدیث پر کام کر دیا، نظریہ فقہ پہ کام کر دیا، اور یہ اٹھا کر قرار دے دیا کہ امت پچھلے 1000 سال میں جو کرتی آئی تغلیط عام جسے ہم کہتے ہیں وہ سب غلط تھا، ہم آپ کو بتاتے ہیں. تو دیکھیں جب آپ جا کر کسی بھی سوسائٹی اور تہذیب کے جو افکار اور ان کے اساس اور ان کے عقائد اور کلامیہ مسائل پر جا کے ضرب لگاتے ہیں، آپ کو ایسے ہی وہاں سے ملے گا. کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہمارے سامنے اس سے کوئی انکار نہیں کرتا کہ ہمارے ہاں جمود بھی ہے، لیکن اختلاف اس بات پر ہے کہ ہر مسئلے کی وجہ اس چیز کو قرار دینا یہ غلط ہے. اس کے اندر ہماری ایک اجتماعی غفلت بھی ہے کہ ہم لوگوں نے ان چیزوں پہ توجہ نہیں دی، ہم لوگ ان چیزوں کو ضروری سمجھتے ہی نہیں ہیں. ناظرین گرامی، بڑی اہم گفتگو ہے، سمجھنے والی ہے، چونکہ جب گفتگو کا جو پیرایا علماء کرام نے اختیار کیا، جس طرف نشاندہی کہی، اس سے ہمیں پھر یہ پتہ لگتا ہے کہ روایت کی اہمیت کیا ہے، امت کی وحدت کے لیے روایت کی اہمیت کیا ہے. اور دیگر جو ہمارا آزادی اور پابندی پر ہم بات کر رہے ہیں وہ تو کر ہی رہے ہیں، لیکن اس سے ایک اور نقطہ نکلا تو اس پر بھی ہم نے بات کی. آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن. خیر رمضان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.